ہو جائیں گے، زبان سفید داریاں اس پہ بن جائیں گی، آنکھوں میں سرخی، جلن اور پپوٹے جو ہوتے ہیں ان پر بھی خشکی محسوس ہوگی، ان پہ خارش ہوگی، پورے جسم پر یہ پھیل سکتا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع دیا گیا ہے جس پہ آج ہم تفصیلاً بات کریں گے وہ ہے جی تاد چنبل، سورائسز پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں جی، خوبصورت پرکشش جو شخصیت کے لیے جلد کا جو صاف نرم و ملائم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جلد ایک بڑا عضو ہے، سائز اس کا تقریباً جو ہے وہ 2 مربع میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ برونی یہ جو ہماری جلد ہے یہ برونی خطرات سے مسلسل حفاظت کے پیش نظر وقتاً فوقتاً اس پر مختلف عوارضات جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مختلف عوارضات کا شکار جلد ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک معمول کی بات ہے۔ انسانی جلد کی جو ہے نا وہ 3 تہہ ہوتی ہیں، اوپر والی تہہ پانی سے، نیچے والی اس سے پروٹین کی، اور اس سے نیچے والی معدنیات سے بنی ہے۔ جلد پر جو سرخ دھبے جو ایک پیدا ہو جانا یہ ایک کلینیکل نشانی ہوتی ہے، اس سے یہ جو ہوتا ہے کہ جسم کے اندر وہ کوئی سنگین مسئلہ ہے جس کو یہ نہیں چھپاتے اور اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو اندرونی مرض کا یہ جو پتہ دیتے ہیں کہ جلد میں فلاں جو مواد ہے یہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اپنا چنبل جو ایک ہے وہ ایک ڈرمٹالوجیکل مرض ہے۔ عموماً 15 سے 20% افراد کو زندگی میں ایک بار یا زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین جو ہے وہ اس سے 20 سے 40 سال کی عمر میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ مرد بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور ہفتوں متاثر رہ سکتے ہیں۔ اگر 6 ہفتوں سے زائد یہ بیماری نہیں جا رہی تو یہ ایک دائمی بیماری ہے، ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے، تو عام بیماری تصور نہ کریں۔ تو یہ جو سرخ دھبے، جلدی امراض، دانے، کیل، پمپل، اور یہ جو اس کے علاوہ جو داغ دھبے الرجک ہوتے ہیں یہ جلد کی حساسیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عام طور پر خلیات کی نشو و نما میں جو یہ پراسرار اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں تقریباً جو ہمارے جو جسم کی باڈی کی جو نئی ایپیڈرمس ہے، اپر ایپیڈرمس، تو یہ قدرتی بننے میں تقریباً 28 دن لگ سکتے ہیں، لیکن جب کہ یہ جو 4 دنوں سے 7 دنوں کے اندر اندر جو چنبل ہے یہ اپنی پختگی حاصل کر لیتا ہے۔ متاثرہ مقام کا حجم تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کی فراہمی وہاں بڑی تیزی سے ہونے کی وجہ سے جلد جو ہے وہ سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو چنبل کی تھی، اپنا چنبل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ چنبل ایک چھوت کا مرض بھی ہے۔ جلدی جو نظام کے ٹی سیلز اور سفید سیل کی قسم کے جو سیل ہیں ان کی نیوٹروفل سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ٹی سیل حفاظت فراہم کرتے ہیں جلد کو کسی بیماری کے باعث جلد کے جو صحت مند خلیات کو جو برونی عوارضات نقصان دیتے ہیں، جس سے مدافعتی نظام خود کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر بیکٹیریا اور وائرس حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو وجوہات میں سے الرجی بھی وجہ ہو سکتی ہے، گندی حالت رہنا، زیادہ دیر ہضم، اور جو اپنا ثقیل غذائیں ہیں ان کا زیادہ استعمال، درجہ حرارت کی تبدیلی، ادویات کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص علاقوں میں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں اس کے مریض زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو جذباتی تناؤ ہے، کوئی صدمہ وغیرہ، کھانے سے الرجی، جیولری سے الرجی، پرفیوم سے الرجی، ہیئر کلر سے الرجی، ٹیٹو بنوانے سے الرجی، سیمنٹ کی الرجی، چمڑا
اور اس کے علاوہ جو موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں اس کے، کوئی انجیکشن لگوانے کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ملیریا دوا کے بھی منفی اثرات سے یہ بنتا ہے چوٹ، تو سورج کی تمازت سے بھی یہ ہو جاتا ہے، ناقص غذا جو ہوتی ہے اور ماحول کی آلودگی، آلودہ پانی، آلودہ غذا کھانا۔ اب جو علامات ہیں اس میں یہ ذرا سن لیں کہ چنبل کے شروع میں چھوٹے چھوٹے سرخی مائل پھر گول دائرے کی شکل میں دانے بنیں گے، کھجانے سے جسم پر نشانات بن جائیں گے، عجیب قسم کی بے چینی، کھجانے پر پرسکون بندہ محسوس کرے گا، پرسکون ہو جائے گا، کبھی اچانک اور کبھی آہستہ آہستہ جلد کی حساسیت پر یہ انحصار ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ جسم پر لال رنگ کے چمکتے چھلکے اترنا، کھجانے سے جو ہوتا ہے وہ جھڑ جانا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً یہ 5% اور دنیا میں تقریباً جو ہے وہ 3% جو لوگ ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ بچوں، جوانوں، بوڑھوں، بچیاں، ایسی بچیاں جو چٹپٹا کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں، تو یہ جو مرض ہے زیادہ تر چہرہ، کمر، سینہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سرخی مائل گھیرا پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس میں دانے بہت کم بنتے ہیں، لیکن یہ ایک سرخ سا نشان بن جاتا ہے، سر، منہ، پورا جسم ہی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو متاثرہ حصے پر خارش ہوگی، خارش سے ایسے جو زیادہ تر متاثر حصہ ہوگا جو ڈھکا ہوا ہو اس میں یہ متاثر ہو سکتا ہے، تو کونیاں، گھٹنے، ٹخنے، بازو، کبھی سارا جسم، تو گردن، کان کے پیچھے، کلائی، اپنا ٹانگوں پر، ہتھیلیوں پر، یہ پاؤں کے جو تلوے ہیں وہاں پہ گول گول یہ اپنا پیپ دار یہ دانے بن جائیں گے، ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جانا، چلنا پھرنا دو بار ہو جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دیگر جو ضروری امور ہیں ان کی انجام دہی میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو 30% جو ہے یہ مریضوں کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، جلد ان کی خشک ہوتی ہے، سرخ اور کھردری ہوتی ہے، رطوبات جب جمتی ہیں وہاں سے نکل کر تو چھلکے بنتے ہیں، دبوں پر خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ منہ کے اندر اور باہر ہونٹ سرخی مائل ہوں گے، خشک ہو جائیں گے، زبان سفید دھاریاں اس پہ بن جائیں گی، آنکھوں میں سرخی، جلن اور پپوٹے جو ہوتے ہیں ان پر بھی خشکی محسوس ہوگی، ان پہ خارش ہوگی، پورے جسم پر یہ پھیل سکتا ہے، اور 90% جلد اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن بدنما ہو سکتے ہیں، بے رنگ زرد ہو جائیں گے، کھردرے ہو جائیں گے، یہ ناخن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، تو ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، شدید درد ان میں ناخنوں میں ہو سکتی ہے، ناخنوں کی جڑیں متاثر ہو سکتی ہیں، اور ناخنوں کی جو سطح ہیں وہاں پہ گڑھے لائنیں، ناخن کے نیچے جو جلد ہے وہ موٹی ہو جائے گی، ناخن موٹے ہو کر جھڑ کر الگ ہو جائیں گے، سر کے اگر بالوں میں اگر ہے تو خشکی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، سر کی خشکی یا گنج پن کی بھی یہ وجہ بن سکتا ہے چنبل۔ خارش، گلے میں خراش، گلا خراب ہو کر متاثر ہو کر اگر متاثر ہو چکا ہے اور بعد میں جوڑوں میں درد شروع ہو چکا ہے تو یہ بھی ایک چنبل کی قسم ہے۔ ہاتھ پاؤں کے جوڑ، انگلیاں، کونیاں اور پاؤں کے ٹخنے درد کرنا بھی چنبل ہے۔ تو جلد کے اوپر 5 سینٹی میٹر کے جو دائرہ نمایاں ہوتا ہے، متاثرہ جگہ پر ہلکا چیرا لگایا جائے تو خون اور پیپ دونوں نکلتے ہیں، جلد سکڑ جائے گی، اور اس کی جو مختلف نوعیتیں بتا رہے ہیں ان میں ہر ایک میں اس کی علامات الگ الگ ہوں گی۔ تو باقی جو جلد سکڑ جب جائے گی تو اس میں جلن، درد کا احساس، جیسے جھلس جانا، جیسے کہیں استری لگ جائے تو وہ نشان جو بن جاتا ہے، وہ نشان بن جانا زخم کا علاج نہ ہونے کی صورت میں بھی چنبل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر پانی کے قطروں کی مانند چھالے یا آبلے بن جاتے ہیں،
بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جلد کے خلیات متاثر ہو کر جلد پر بڑھاپے کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں، اور یہ جو خلیات کی توڑ پھوڑ ہے اس کے جو نشان بنے ہیں کھجانے سے مزید خلیات کی جو نشو و نما ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں کمی ہوتی ہے، لیکن موسم سرما میں شدت ہوتی ہے مرض میں۔ یہ جو دانے اپنا بنتے ہیں ان میں بڑے داغ بھی بن جاتے ہیں، زخموں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، چھالوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو کھجانے سے وہاں سے خون نکلنا اور جلن ہوگی۔ اب جو مزید اس کے جو آپ کو امراض گنا رہے ہیں آپ کو کہ یہ صرف گول دائرے کا نام چنبل نہیں ہے، چنبل ایک وسیع تر بیماری کا نام ہے، تو اس وجہ سے جو آگے مزید آپ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جلد کی برونی جو جلد ہے وہ کمزور ہو جائے گی، نمونیا، ہارٹ اٹیک، خرابی جگر، شوگر ہو جانا، مریض کمزور ہو جانا، اور جو ہوتا ہے وہ اپنا کینسر ہو سکتا ہے، جلد کا کینسر جس میں ناخن ہاتھ پاؤں کا جو خطرہ ہے وہ عام ہے۔ ادویات اگر اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے دل، جگر اور گردے متاثر ہو سکتے ہیں، تو موٹاپا آ سکتا ہے، بی پی ہائی رہنا، معدہ، گردے، جگر کے امراض میں سے اور امراض پیدا ہو سکتے ہیں، جوڑوں کا کھچاؤ پیدا ہوگا۔ اور اب آ جاتے ہیں جی ان کی یہ جو چنبل کی جو وجوہات تھیں وہ بھی بتائیں، علامات بتائیں، اور آگے جو چنبل کی اقسام ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اس کی وجہ سے، چنبل کی وجہ سے اور کیا کیا امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ٹیسٹ جو ہے وہ سرجری معائنہ ہے، بلڈ ٹیسٹ کروائیں، جلد کی بایولپسی کروا لیں، بار بار خون کے ٹیسٹ کروائیں، بیولوجیکل ٹیسٹ ہیں اس کے، تو ان کی مدد سے پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ مرض آپ کی جو جلد ہے اس میں کتنے % آ چکا ہے۔ تو علاج میں ہم کیا کریں گے؟ چنبل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خشک ہے، ایک تر ہے۔ خشک سرد اور گرم خشک نبض پہ یہ ہو جاتا ہے، دونوں کی علامات آپ کو بتا دی ہیں، اب ان کا علاج ہے۔ تو پہلے کریں گے بات خشکی والے پہ، جو خلط صداع کا جو یہ مرض ہے، سالے جو صفرا پیدا کریں، یہاں پہ سالے صفرا پیدا ہوگا اس نبض پہ، تو یہ انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جسم کو زیادہ سردی اور زیادہ گرمی سے بچائیں، خلیات کی نمو کو کنٹرول کریں، نہانے کے لیے مخصوص جو ہے وہ صابن جو اینٹی الرجی ہے وہ استعمال کریں، اور وہی شیمپو استعمال کریں، چھلکوں کے لیے جو ہے وہ ویزلین کا استعمال کریں۔ پراپر علاج سے اوسطاً 7 ہفتوں میں یہ مسلسل علاج کروانے سے جلد بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو ناخن آپ چھوٹے رکھیں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں، صابن، تولیہ، کنگھی، کپڑے صاف رکھیں، اور یہ جو بتائے ہیں کپڑے، تولیہ اور کنگھا وغیرہ بستر اپنا الگ رکھیں، اطراف کی صفائی کا خیال رکھیں، چیزیں دھوپ میں سکھا کر استعمال کریں، اور پھلوں میں آپ تازہ پھل جو ہیں وہ جوس، دودھ، دہی ہے، شہد ہے، لسی، سلاد، سبزیوں کا سوپ استعمال کریں، کچا پپیتا اس میں بڑا بہترین رہتا ہے، مچھلی، انڈا اور خشک میوہ جات اگر یہ خشکی والے یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو باقی جو یہ جو گرم اپنا لوگ ہیں یہ صفائی کا تو اسی والے سے خیال رکھیں، لیکن اگر ان میں تر چنبل ہے تو یہ والے جو لوگ ہیں گرم غذاؤں سے پرہیز رکھیں۔ تو مرغن غذاؤں، تیز مرچ مسالہ جات، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ سے پرہیز رکھیں، مزاج کے برعکس بالکل غذا استعمال نہ کریں، خشک صابن سے گریز کریں، سوتی کپڑا نہ پہنیں، اینٹی بایوٹک جو ہے اس سے گریز کریں۔ گرمی اگر یہاں پہ ہے تو گرم مزاج میں اگر آپ کو چنبل ہے، تر چنبل ہے، تو اپنے آپ کو گرمی سے بھی بچائیں۔ اور
اگر یہ مرض کہیں کسی وجہ سے بڑھ جائے تو یہ وقت طلب ہو جاتا ہے۔ تو نسخہ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو ایک تو یہ پہلے بات کریں گے جی خشکی والے لوگوں کو کھانے کے لیے یہ استعمال کریں گے 4 ملین۔ 4 ملین میں چیزیں آتی ہیں، اس میں اجوائن ہے، رائی ہے، تیز پات، یہ چیزیں آ رہی۔ اپنا 40 گرام لے لیں۔ گندہ کاملہ سارا آپ لے لیں 120 گرام۔ تو اس کا سفوف بنا کے دن میں 4 دفعہ آپ گودی کاوے سے، گرم کاوے سے استعمال کریں۔ اجوائن اور پودینہ کے کاوے سے آپ اسے استعمال کریں۔ باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ والے جو دونوں استعمال کر سکتے ہیں، یہ والے بھی اور یہ والے بھی، کچھ مجونے ہیں ایسی، اطریف الشاسترا یہ استعمال کریں، مجون مصفہ خون استعمال کریں اور مجون اشبا استعمال کریں۔ تو ساتھ یہ 4 ملین کا استعمال کریں۔ تو لگانے کے لیے آپ کافور 10 گرام ہے، فنائل کی 4 عدد ٹکیاں لے لیں، تیل تارا میرا تقریباً 1 پاؤ لے لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کافور اور فنائل یہ دونوں اچھی طرح کھرل کر کے تو ایک ملم سی تیار کر لیں یا تیل میں جلا کر تیل محفوظ کر لیں۔ تو متاثرہ حصے پر یہ تیل لگائیں اور ساتھ جو غذائیں بتائی ہیں، دوائیں بتائی ہیں وہ استعمال کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی گرمی والے لوگ۔ گرمی والے لوگوں میں یہ استعمال کریں گے جی 1 ملین، جس میں تو ان گرمی والے لوگوں کو دیں گے جی 6 تریاک۔ ان گرمی والے لوگوں میں 6 تریاک دیں گے، جس میں ہلدی آمبا 15 تولہ ہے اور شیر مدار ہے 1 تولہ۔ اچھی طرح کھل کر کے آپ اس کا سفوف بنا لیں۔ 2 رتی کی خوراک یہ استعمال کریں اور ساتھ دیں گے جی انہیں 1 ملین۔ 1 ملین میں چیزیں آتی ہیں، کلمی شورا ہے 30 گرام، جو کھار 40 گرام، تخم کاسنی ہے 50 گرام اور گل سرخ ایرانی وہ ہیں 120 گرام۔ ان کا بھی اچھی طرح سفوف بنا کے یہ لیں گے 1 ماشا کی خوراک۔ 6 تریاک کی لیں گے آپ 2 رتی کی خوراک۔ آپ یہ دونوں لیں گے دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام، ارک شاطرہ یا ارک اناب کے ساتھ۔ اور باقی ایک اور چیز دیں گے جی 1 اکسیر، اس میں کشتہ کلی ہے، تباشیر ہے، الائچی کلاں ہے، یہ چیزیں آپ 10 گرام لیں گے اور اس میں ورق نکرہ 3 گرام وہ ڈال کے اچھی طرح کھرل کر کے صرف 2 ملی گرام آپ یہ والی دوائی 2 ملی گرام آپ صبح مکھن کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ گرمی والوں کا جو تر چنبل ہے اس سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو باقی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ خشکی والوں کو جو بتایا ہے 4 ملین اور گرمی والوں کو جو بتایا ہے 6 تریاک، یہ 2 ایسے مرکب ہیں جو خون کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو جلد ہے اس کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ یہ 2 بڑے اچھے کمبینیشن ہیں 6 ملین کا اور 4 ملین اور 6 تریاک کا۔ تو آپ یہ ان کو اس طرح سے استعمال کریں جس طرح آپ کو بتایا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔